بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی تفسیر کے بیان میں تھی۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے 30 نمبر آیت تک پہنچے تھے۔ خداوند منان نے 28 اور 29 آیات میں ذکر فرمایا کہ انسان ایک مردہ عناصر کی شکل میں تھا، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے۔ عرض ہوا کہ اس مردہ سے مراد یعنی انسان کا وہ مرحلہ کہ جس مرحلے میں انسان خاک اور عناصر کی شکل میں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں ہم نے زندہ کیا۔ انسان کو خدا نے حیات عنایت کی اور پھر 29 نمبر آیت میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس پورے جہان کو انسان کے لیے بنایا، اس کے انتفاع اور فائدے کے لیے قرار دیا۔ یہ جو بیان ہوا اس اجمال کی تفصیل ان آیات سے ہے کہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ جو آیات ہیں ان گزشتہ آیات کی تفصیل ہے، ان کی تفصیلات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کیسے بنایا۔ یہ ہو گیا ارتباط ان آیات کا گزشتہ آیات سے۔ اچھا، جو یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات کے اندر تقریباً 38 نمبر آیت تک، 30 سے 38 نمبر آیت کہ 8 آیتیں انسان کی تخلیق کن مراحل سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ قصہ فقط حضرت آدم کا ہے، لیکن یہ آدم بعنوان شخص نہیں ہے، بلکہ آدم اس عنوان سے کہ تمام انسانیت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، تمام انسانیت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس عنوان سے حضرت آدم کا قصہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے
کہ آہستہ آہستہ ان آیات کے اندر وارد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آیات بہت زیادہ اسرار اور رموز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام اسرار اور رموز کی طرف تو نہیں جائیں گے، کیونکہ بنا نہیں ہے کہ اس تفسیر کے مرحلے میں اتنی طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن اہم ترین نکات کو اشارتاً ذکر کریں گے تاکہ یہ قصہ، یہ داستان اچھے طریقے سے ہمارے لیے واضح ہو۔ اور بریکٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اس قصے اور ان آیات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی تفصیلات اور تفسیرات موجود ہیں کہ میں ان تمام تفسیروں کی طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ قصے کا، داستان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ پروردگار عالم، خلاق عالم فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ماجرا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ معصوم مخلوق جو خداوند منان کے اوامر کے تابع ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے انسان اور آدم کی تخلیق کے بارے میں۔ داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں انسان بنانے جا رہا ہوں اور یہ انسان میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اور اس کی خلافت کی جگہ زمین ہوگی۔ یہاں پر میں اس اپنے جانشین کو خلیفے کے طور پہ رکھوں گا اور اس کے مقام اور منزلت کو پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اچھا، فرشتے اس انسان کی تخلیق کو نہیں سمجھ پاتے، فرشتے نہیں سمجھ پاتے کہ آخر کیا سر اور کیا راز ہے جو اتنی متضاد کیفیتوں کا مجموعہ، متضاد عناصر سے بنا ہوا موجود کیسے خدا کی نمائندگی کرے گا، خدا کا جانشین کیسے بنے گا، جو اس کے عناصر کے اندر اتنی متضاد چیزیں ہیں تو قہراً اس کا نتیجہ فساد کی شکل میں ہوگا، خون ریزی کی شکل میں ہوگا۔ یہ بھلا خدا کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ راز فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لہذا فرشتوں نے سوال کیا، البتہ سوال اس طریقے سے کیا کہ دبے لفظوں میں اس نقطے کا بھی اظہار کیا کہ پروردگارا، تیری ذات کی نمائندگی ہم سے اچھی بھلا کون کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ جو موجود بنا رہے ہیں یہ موجود فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تو تیرے معصوم بندے ہیں کہ قرآن میں ہے نا، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یہ تو مقدس ہیں، دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم لوگوں کو نمائندہ بناؤ، کہ پروردگار عالم ایک اجمالی جواب دیتا ہے۔ خداوند منان فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں حقائق جانتا ہوں ان کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلی طریقے سے ان کے سامنے اس چیز کو برملا کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر خدا کے جانشین بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔
یہ اجمال داستان ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ ذکر کریں گے۔ اچھا، پہلا نقطہ جو یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی گفتگو ملائکہ سے کیوں کی جا رہی ہے؟ تو شاید اس کا سر اور راز یہ ہو کہ جو بننے جا رہا ہے اس کا ارتباط ان ملائکہ سے بھی ہوگا، کیونکہ ایسا موجود بننے جا رہا ہے کہ جو پوری کائنات کے اندر جانشین خدا ہوگا، خلیفہ خدا ہوگا، اور بہرحال اس جہان اور اس کائنات کے موجودات میں سے اہم ترین موجود فرشتہ بھی ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فقط ایک بندے کی گفتگو نہیں ہے، صرف شخص آدم کی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو یہ بھی جان رہے تھے نا کہ صرف اگر ایک کی بات ہو تو پھر فساد کس چیز کا۔ ان لوگوں کا کہنا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، یعنی فرشتے بھی اس نقطے کو سمجھ رہے تھے کہ انسانیت کی گفتگو ہو رہی ہے، اگرچہ انسانیت کی نمائندگی آدم کر رہے ہیں۔ یہ واضح سی بات ہے، ان لوگوں کا یہ سوال اٹھانا اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ فرشتے بھی یہ سمجھے تھے کہ خلافت صرف شخص آدم کے لیے نہیں ہے، مقام انسانیت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ جو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ خلیفہ اور جانشین یعنی کیا؟ خدا کی خلافت، جانشینی، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے ہاں جو خلیفہ اور جانشین بنتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل بندہ ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا، بہت سارے امور کو، تمام امور کو خود نہیں چلا سکتا، لہذا اسے اپنے جانشین کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن خداوند متعال تو قادر مطلق ہے، ہوا معکم، ہر جگہ پر ہے، کسی جگہ سے مقید نہیں ہے، تو پروردگار عالم کو جانشین کی کیا ضرورت؟ وہاں پر جانشینی سے کیا مراد ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیات پر اگر آپ غور کریں تو بات خلافت الہیہ کی ہے۔ یہ جو بعض لوگ اس اصل سوال اور نقطے کو حل نہیں کر پائے تو پھر عجیب و غریب قسم کی توجیہات پیش کی ہیں کہ انسان آدم اپنے سے پہلے والوں کا خلیفہ ہے، جن تھے یا نسناس تھے، اور فرشتوں نے بھی ان کو دیکھا وہ خون ریزی کر رہے تھے، تو نعوذ باللہ فرشتوں نے بھی قیاس کر ڈالا، کہا کہ پہلے جو زمین پر تھے خون ریزی کر رہے تھے تو پس یہ بھی خون ریزی کرے گا۔ کہ یہ اتنی جالب تفسیرات نہیں ہیں، بلکہ انسان اگر توجہ کرے تو بہت ساری تفسیرات ایسی ہیں کہ جو اصلاً مقام ملائکہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اصلاً اسی کو لے لیں کہ جو عام طور پر سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین پر پہلے جو مخلوق تھی، نسناس یا جو اجنہ اور جن موجود تھے، وہ فساد کرتے تھے، لہذا فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی فساد کرے گا۔ حالانکہ حاشا و کلا کہ فرشتے اس طریقے سے قیاس کریں، یہ تو قیاس ہے نا، ایک موجود کو دیکھ کر آپ دوسرے موجود کے لیے فیصلہ سنا ڈالیں،
یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس تو ہمارے یہاں مذموم ہے۔ عام فقہی احکامات میں قیاس نہیں ہو سکتا، تو یہ اہم ترین معارف کے بیانات میں قیاس کیسے ہوگا؟ اور بعض روایات میں بھی اگر یہ مضمون آیا ہے تو یا وہ روایات معمولاً ضعیف روایتیں ہیں یا دلالت کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں، لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں نے اس سے سمجھا ہو۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا ہو کہ وہ انسان گزشتہ جنات یا انسانوں کا جانشین بن رہا ہے۔ اس میں کیا کمال ہے؟ جو بیٹھ کر دبے لفظوں میں یہ دعویٰ کرتے اور یہ خواہش ظاہر کرتے، اس آرزو کا اظہار کرتے کہ ہمیں خلیفہ بنا۔ فرشتے تو اس زمین کے جو معمولی ترین موجود ہے دوسرے عوالم کی نسبت سے، معمولی ترین عالم ہے عوالم بالا کی نسبت سے، تو فرشتے بھلا کیوں آرزو کرنے لگے کہ اس عالم بالا سے اتر کر نیچے آ جائیں؟ یہ تو بات بننے والی نہیں ہے۔ فرشتے بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ خلافت، یہ جانشینی کوئی معمولی مقام نہیں ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس قصے میں نے کہا تھا نا، بہت ساری عجیب و غریب قسم کی تفسیرات ہیں، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سازگار نہیں ہے۔ اچھا، انسان خدا کا جانشین بننے جا رہا ہے، خلیفہ بننے جا رہا ہے۔ سوال خدا کی جانشینی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ اہم بات ہے کہ جو معمولاً حل نہیں کر پائے بہت سارے لوگ، اور پھر انہوں نے اس قسم کی تفسیرات کو ذکر کیا۔ خلافت الہیہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیلی بات تو میں نے عرض کیا تھا نہیں کروں گا، لیکن اس مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ خلافت الہیہ کا مفہوم روشن ہو جائے گا۔ مولانا روم مثنوی میں ایک داستان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس چین اور روم کے مصور آئے، پینٹنگ کرنے والے۔ چینیوں کا ماننا تھا کہ ہم لوگ بہت اچھے مصور ہیں، رومیوں کا ماننا تھا کہ ہم لوگ اچھے مصور ہیں۔ اچھا قصہ کوتا، دونوں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم پینٹنگ کرتے ہیں، دیکھیں کس کی پینٹنگ اور مصوری اچھی ہے۔ بادشاہ ایک جگہ کو مخصوص کرتا ہے، اس جگہ پر چینیوں کو کہا جاتا ہے تم لوگ بھی پینٹنگ کرو، اور رومیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ بھی پینٹنگ کرو۔ اچھا، ایک ہی جگہ ہے، اس جگہ پر رومیوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے اس طرف چینی کریں، اور ان کے بالکل مقابل ہم لوگ تصویر بناتے ہیں، مصوری کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا پردہ لگایا جائے تاکہ ہم لوگ ان کی پینٹنگ کو نہ دیکھیں اور وہ لوگ ہماری پینٹنگ کو نہ دیکھیں۔ بڑا سا پردہ ہو، بالکل آمنے سامنے تصویر بنا رہے تھے اور بڑا سا پردہ لگایا گیا کہ اب رومیوں کی نظر چینیوں پر نہیں پڑ رہی اور چینیوں کی نظر رومیوں پر نہیں پڑتی۔ چینیوں نے مختلف قسم کے رنگ منگوائے، بادشاہ نے کہا کہ وہ ساری چیزیں دے دی جائیں۔ بہرحال رومیوں نے اپنے اعتبار سے کچھ سامان منگوایا۔ اب دونوں پینٹنگ کر رہے ہیں، دونوں تصویریں بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی مقررہ مدت ہوئی کہ اس دن آج دیکھا جائے گا، دونوں کی مصوری کے اختتام کا دن ہے، پینٹنگ اور تصویر دونوں نے بنا لی ہے، بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ وہاں پر آتا ہے۔ ابتداءً چینیوں کی
اس تصویروں کو دیکھتا ہے کہ عجب مناظر انہوں نے بنائے ہیں، خوبصورت ترین پینٹنگ، خوبصورت ترین تصاویر چینیوں نے بنائی ہے، بہت زیادہ بادشاہ تعریف کرتا ہے۔ اب جیسے رومیوں کی پینٹنگ اور تصویر کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اگر ناراض نہ ہو تو ہماری پینٹنگ اور تصویر دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک دم سے یہ جو درمیان میں پردہ ہے اس پردے کو گرا دیا جائے۔ اچھا، ایسے ہوا، ایک دم سے وہ جو پردہ درمیان میں تھا اس کو گرا دیا گیا، کیونکہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے نا۔ اب جو بادشاہ نے منظر دیکھا، بادشاہ جیسے ہی دیکھتا ہے، عجب، رومیوں نے سامنے والی دیوار کو اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا کہ بالکل ایک شیشہ ہے، بالکل ایک شیشہ۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی تصویر نہیں بنائی، لیکن کیونکہ چینیوں کی اور رومیوں کی جو پینٹنگ تھی وہ بالکل دیوار کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، جیسے ہی پردہ گرتا ہے تو وہ ساری کی ساری تصاویر جو چینیوں نے بنائی تھی رومیوں کے آئینے کے اندر بالکل روشن ہو کر سامنے آ گئی۔ یعنی اب جو اس آئینے کے اندر دیکھا انہوں نے تو عجب منظر تھا، خوبصورت ترین تصاویر وہیں پہ نظر آ رہی ہیں۔ چینیوں نے کیا کیا؟ تصویر بنائی، لیکن رومیوں نے خود پینٹنگ نہیں کی، تصویر نہیں بنائی، فقط سامنے کے آئینے کو اتنا شفاف کیا کہ جو سامنے دیوار پر چینیوں کی پینٹنگ تھی، تصویر تھی، وہ اس میں بالکل دکھنے لگی اسی طریقے سے۔ اچھا، یہ داستان جو آپ کے سامنے ذکر کی، اس داستان سے مراد بھی یہ نکتہ ہے، خلافت الہیہ اور جانشینی حق، اس کی مثال بھی ان رومیوں کے کام کی طرح ہے۔ یعنی واقعاً کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر خدا کا حضور نہ ہو۔ نعوذ باللہ، لاچاری کی وجہ سے خدا اپنا جانشین نہیں بنا رہا، بلکہ ایک ایسا صیقل یافتہ آئینہ، صاف و شفاف آئینہ بنانا چاہتا ہے خدا، کہ جس آئینے کے اندر خدا کے تمام اسماء و صفات جلوگر ہوں۔ یہ خلیفہ الہی ہے، یہ خلافت الہی ہے، یہ جانشینی حق ہے۔ خلیفہ بنا رہا ہوں یعنی ہماری مثال کے اعتبار سے ان رومیوں والا کام، کہ ایک ایسا صیقل یافتہ صاف و شفاف آئینہ ہو، اتنا صاف و شفاف آئینہ ہو کہ جس آئینے کے اندر میرے پورے اسماء و صفات جلوگر ہوں، ظاہر ہوں۔ یہ ہے خلافت الہیہ، یہ ہے جانشینی حق، ایک ایسا موجود کہ جو خدا کے تمام کمالات کا مظہر بنے، جہاں پر خدا کے تمام کمالات جلوہ افروز ہوں۔ یہ خلافت الہیہ ہے۔ اور خلیفہ ایسا ہو کہ جس کے اندر پورے اسماء، پورے کمالات ظاہر ہوتے ہوں۔ فرشتوں نے جو کہا کہ ہم کو خلیفہ بناؤ، دبے لفظوں میں کہا، تو خداوند متعال نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم لوگ میرے کمالات کو ظاہر کر سکتے ہو لیکن کامل طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک تم میرے کمالات کو ابراز کر سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو،
میرے جلالی اسماء تو تم لوگوں سے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن میرے جمالی اسماء تمہارے اندر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو اجمالی جواب ہے یہاں پر مرحوم علامہ طباطبائی کہتے ہیں در حقیقت تفصیلی جواب ہے۔ پروردگار عالم نے جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم لوگ میری صفت علم کے اس طریقے سے مظہر نہیں بن سکتے، اس جمالی صفت کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے، تم لوگوں کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، اس طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے جیسے میرا یہ جانشین میرے کمالات کو، میرے علم کو ظاہر کرے گا۔ یہ خلافت الہیہ۔ اچھا، میں اس آیت کا صرف ترجمہ کر لوں، وقت بھی گزر رہا ہے، پھر انشاءاللہ بعد میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قال ربک للملائکۃ، اذ یا تو اذکر محذوف کے متعلق ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تیرے پالنے والے نے ملائکہ کو کہا، یا بعض نے کہا ہے کہ وَإِذْ قالوا کے متعلق ہے، یعنی فرشتوں نے کہا جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا، تو فرشتوں نے یوں کہا، ایسے قالو کے متعلق۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، انی بے تحقیق میں، جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کی خلافت زمین سے مخصوص نہیں ہے، لیکن زمین کے اندر ہوگا۔ پایہ تخت اس کا زمین ہے، لیکن اس کی خلافت پوری کائنات کے لیے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اے میرے مالک، اے ہمارے پالنے والے، کیا اس زمین میں تم قرار دے رہے ہو من یفسد فیہا، اسے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا؟ یہ انہوں نے کہاں سے سمجھا؟ کیونکہ بات ہوئی کہ زمین کے اندر خلیفہ بن رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب زمین کے اندر خلیفہ ہوگا تو زمینی ہوگا، زمینی ہوگا تو اس کے اجزاء مادی بھی ہوں گے۔ جب اجزاء مادی ہوں گے تو ان مادی اجزاء کے درمیان تنافر پایا جاتا ہے، تزاحم پایا جاتا ہے، نتیجتاً فساد ہوگا۔ یا اس طریقے سے فرشتوں نے دیکھا کہ زمین بالآخر ایک محدود جگہ ہے اور خلیفہ بن رہا ہے پروردگار عالم کا، اس محدود جگہ پر وہ لامحدود صلاحیت والا کیسے رہ سکتا ہے؟ حتماً یہاں پر اس وجہ سے فساد ہوگا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ، جبکہ، میں نے کہا نا کہ یہاں سے دبے لفظوں میں اعتراض ہو رہا ہے، سوال ہے لیکن دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بناؤ۔ وَنَحْنُ، جبکہ ہم، نُسَبِّحُ، تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، در حالی کے اس تسبیح کو حمد کے ساتھ ملاتے ہوئے، یعنی تسبیح تیری ثنا کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تسبیح یعنی پروردگار عالم کی ذات کو نقائص سے مبرہ اور منزہ قرار دینا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تقدیس یعنی خداوند متعال کے افعال کو عیوب اور نقائص سے منزہ سمجھنا۔
یعنی ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری ذات کی تنزیہ کرتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہم بیان کرتے ہیں کہ تو ذاتاً کمال مطلق ہے، تیری ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم اس نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ تیرے افعال بھی منزہ ہیں، ان میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. یعنی ہمیں بنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اجمالی جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. یہ خاموش نہیں کیا جا رہا ان کو. یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے سوال کیا، خدا نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ جو میں سمجھتا ہوں. حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسائل کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کامل جواب ہے، میں جانشین بنا رہا ہوں. اچھا مجازی تعبیر استعمال کر رہا ہوں، جانشین خلیفہ ایسا ہو جو میرے قد و قامت کے مطابق ہو، اور تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تم لوگ میرے علم کے ہی مظہر نہیں بن سکتے. انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انشاءاللہ بعض کا ادامہ کل ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.